نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج شدید محبت پیدا کرنے کا ایک خوبصورت قرآنی وظیفہ بتاؤں گا۔ اس وظیفہ کی برکت سے انشاءاللہ کوئی بھی سنگ دل جو روٹا ہوا ہے وہ مہربان ہو جائے گا، آپ کا گرویدہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مقصد ہمارا وظیفہ بتانے کا یہ ہوتا ہے کہ محرم رشتوں کو قریب کیا جائے، ایک دوسرے سے جو فاصلے پیدا ہو چکے ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں، بدگمانیاں پیدا ہو چکی ہیں، ان کو ختم کیا جائے، فاصلوں کو مٹایا جائے، کم کیا جائے یا بالکل ختم کیا جائے۔ ہمارا مقصود یہی ہوتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، بہنوں میں بھائیوں میں فاصلے پیدا ہو گئے، غلط فہمیاں پیدا ہو گئی، بدگمانیاں پیدا ہو گئی، تو ان کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ غرض یہ کہ محرم رشتوں کے لیے قرآنی وظیفہ کیا جائے، غیر محرم کے لیے قرآنی وظیفہ نہ کیا جائے۔ جو بھی ہمارا عمل غلط استعمال کرے گا وہ خود ہی اس کا ذمہ دار اور گنہگار ہوگا۔ وظیفہ اور طریقہ بتانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح درخواست کروں گا کہ آپ خود بھی قرآن کریم پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی صحیح حروف کے ساتھ قرآن لازمی پڑھائیں۔ آن لائن کلاسز اور علاج معالجہ کے لیے سکرین پہ دیے گئے ہمارے نمبروں پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے ہماری بہترین اور معیاری سروس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جیسا کہ شروع میں عرض کیا ہے کہ محبت پیدا کرنے کا وظیفہ آج بتاؤں گا۔ محرم رشتوں میں اگر فاصلے پیدا ہو گئے ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں، بدگمانیاں پیدا ہو گئی ہیں، رنجشیں بڑھ گئی ہیں، تو ان رنجشوں کو اس وظیفہ کی برکت سے کم کیا جا سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے، غلط فہمیوں کو ختم کیا جا سکتا ہے، بدگمانیوں کو بھی مٹایا جا سکتا ہے۔ کوئی سنگ دل ہو چکا ہے، روٹھ گیا ہے، ناراض ہے، خفا ہے، وہ مان نہیں رہا، تو اللہ کی مدد لینا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں، رجوع اللہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ، صلہ رحمی کا آپ نے حکم دیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں بھی ہمیں صلہ رحمی کا حکم ملتا ہے، تو ہم جو ہے نہیں چاہتے کہ فلاں شخص ہم سے روٹھ جائے، خفا ہو جائے، وہ سنگ دل ہمارے قریب نہ ہو، ہمارا اپنا ہے، بھائی ہے، بہن ہے، یا پھر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بھی وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اولاد روٹھ گئی ہے، ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہی، قریب نہیں آ رہی، یا اسی طرح میاں بیوی میں شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، وہ بھی وظیفہ کر سکتے ہیں۔ یعنی جو ظالم ہو چکا ہے، جو سنگ دل ہو چکا ہے، دوسرا شخص اس کے لیے وظیفہ کرے گا۔ بیوی اگر سنگ دل ہو چکی ہے تو شوہر وظیفہ کرے گا، شوہر سنگ دل ہو چکا ہے تو بیوی وظیفہ کرے گی۔ وظیفہ اور طریقہ نوٹ کر لیجئے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 30 کا انتخاب کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد شغفہا حبا۔ وظیفہ اور طریقہ نوٹ کر لیجئے اور غور سے نوٹ کیجئے گا۔ وظیفے کا آغاز آپ نے یا تو جمعرات سے کرنا ہے، یا پھر جمعے سے کرنا ہے، یا اتوار سے کرنا ہے۔ آپ نے بعد نماز عشاء وظیفہ کرنا ہے۔ 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد قد شغفہا حبا 900 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد یا ودود 900 مرتبہ پڑھیں، پھر 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ کسی بھی میٹھی چیز پہ دم کر لیں، مطلوب کو کھلا دیں، پانی پہ دم کر کے بھی مطلوب کو پلا سکتے ہیں۔ کھلانا پلانا ممکن نہ ہو تو آپ نیت کر کے، ارادہ کر کے وظیفہ کریں، تصور کر کے وظیفہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ ضرور اثر پہنچے گا۔ وہ رب اثر پہنچانے میں کسی کا محتاج نہیں۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔